ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دے دیا گیا، تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ایک رات سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، عورت۔ پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی، تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا۔ انہوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ وہ زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے ان کو سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ یہی حکم آدم علیہ السلام کا امتحان تھا اور یہ آزمائشی حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا اور اس گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ حصے عیاں ہو گئے، یعنی وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ ابلیس نے جب حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو جنت میں خوش و خرم پایا تو اس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آدم تک رسائی پا سکوں۔ پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے آدم، میں تمہاری ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے یا حیات ابدی پالو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہتا تھا جب تک کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرمگاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی کھاؤ، دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا
تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہذا تجھ پر لعنت ہو۔ تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔ تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی۔ جہاں بھی تو اسے نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔